जंग बदर का वाक़या पेश करती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आए हुए 1 साल गुजरा था, लेकिन मक्का शरीफ के और तमाम अरब काफिर लोगों ने आपको चैन से न बैठने दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको जहाद का हुक्म दिया। उन बेईमान बागियों से लड़ो और उनकी बददिमागी की सज़ा दो। आपने जहाद का हुक्म सुनते ही मुसलमानों को जंग का शौक़ दिलाया और छोटी छोटी फ़ौज बनाकर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजनी शुरू की। बहुत से जंग हुए। यहाँ नमूना के तौर पर चंद लड़ाइयों का बयान लिखा जाता है। जंग अबवाई में हजूर तशरीफ़ ले गए। अबवाई एक बस्ती का नाम है जो मक्का और मदीना के बीच में थी, और उसी साल में अजान हुई, और उसी साल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती हुई, और उसी साल में मुहाजिरीन और अंसार में भाई बंदी मुकर्रर हुई। दूसरे साल में जंग बदर का वाक़या इस तरह हुआ कि अबू जहल 1000 आदमियों का लश्कर लेकर बदर के मुकाम पर आ पहुँचा। वो वक्त हुजूर पर बड़ी मुश्किल का था। न आपके पास हथियार और न कोई लश्कर। सिर्फ 313 मुसलमान थे, मगर वो बहादुर अल्लाह रसूल पर कुर्बान होने वाले 1000 दुश्मनों के सामने बेसरोमानी की हालत में डट गए। पहले ही हमले में अल्लाह ताला की मदद से उनकी 70 आदमी पकड़ लिए और तमाम काफिरों के सरदार अबू जहल सर भी काट डाला। और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी 1000 फरिश्ते लेकर आपकी मदद को आए और बड़ी घमसान की लड़ाई हुई। बहुत से बेईमान कत्ल होकर दोज़ख में गए और कुछ डर कर भाग गए, और जो पकड़े हुए थे उनसे लड़ाई का खर्चा लेकर सब कुछ छोड़ दिया। और अल्लाह ने आपको फतह दी और बहुत सा माल और सामान आपको अता फरमाया। उस जंग के बाद और जंग भी हुए, और उसी साल साबान के महीने में काबे शरीफ की तरफ नमाज में मुँह करने का हुक्म हुआ, और उसी साल में ज़कात फ़र्ज हुई, और उसके बाद आखिर साबान में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, और आखिर रमज़ान में सदका फ़ितरा मुकर्रर हुआ, और ईदों की नमाज और कुर्बानी मुकर्रर हुई, और जुम्मा की नमाज पहले ही साल में मुकर्रर हो गई थी। और उसी साल में बदर की लड़ाई के बाद आपकी शहज़ादी हज़रत रुक़ैया की वफ़ात हुई, और आपने उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्म कुलसूम दूसरी शहज़ादी का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। उसी वजह से हज़रत उस्मान को ज़िन्नूरैन कहते हैं। और उसी साल जंग बदर के बाद हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ। हिजरत के तीसरे साल भी बहुत से जंग हुए और आपको फतह होती रही। जंग बदर के ख़त्म होने पर आपने पूछा कि अबू जहल जिंदा है या मर गया, और हज़रत अब्दुल बिन मसूद को मैदान जंग में भेजा कि खबर लाओ। उन्होंने जाकर देखा कि मरदूद जख्मों से चूर है और पड़ा हुआ है, हाय हाय कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला उसकी छाती पर चढ़ बैठे। उसने बड़ी अकड़ में कहा, ए बकरियां चराने वाले, तू बड़ी ऊंची जगह चढ़कर बैठा है। उन्होंने जवाब दिया कि ए अल्लाह रसूल के दुश्मन, तू बता, आज तेरी सरदारी और बड़ाई कहाँ है और फतह किसकी हुई? ऐ बेईमान, आँख खोल और देख, तू और तेरे साथी कैसे जलील हुए। उसने कहा कि मियाँ, जो कुछ होना था हो चुका, अब जो तेरा काम है कर, मगर ये ज़रूर करना कि मेरा सर कंधों की जड़ में से काटना, कि देखने वाले कहें कि ये सर तो बहुत बड़े नामवर सरदार का है। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने उसका सर काटा और आपके सामने लाकर डाल दिया। आप बहुत खुश हुए और बारगलाई में शुक्र का सजदा अदा किया। उनकी तलवार बड़ी कीमती थी, वो आपने उनको दे दिया और इरशाद फरमाया, अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन था। जानना चाहिए कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार थे, वैसे ही अबू जहल भी तमाम काफिर लोगों का सरदार था। आपका बड़ा भारी दुश्मन था। फिरौन की तरह जब तक उसके दम में दम रहा, आपकी मुखालिफत में सरगर्म रहा। बल्कि अबू जहल सरदारी और बड़ाई में फिरौन से भी बढ़ गया था, क्योंकि फिरौन ने मरने वक्त अजाब को देख कर कि मैं ईमान लाता हूँ, मगर वो वक्त ईमान के कबूल होने का नहीं था। और उस उम्मत के फिरौन अबू जहल ने मरने के वक्त भी सरदारी और बड़ाई जताई और सारी दुनिया की सरदारी और बड़ाई लेकर मरा और दोज़खी हुआ। सरदारी और बड़ाई के चाहने वालों को सबक हासिल करना चाहिए। जंग बदर में अबू जहल और बहुत से बेईमान लोग कत्ल हुए और अल्लाह ताला ने उनको जलील ख्वार किया। इसी तरह से जंग होते रहे। इसी साल हिजरी में 3 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए
اور شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ پیدا ہوئے اور بہت سے جنگ ہوئے۔ 5 ہجری میں پردہ کرنے کی آیت نازل ہوئی اور بہت سے جنگ ہوئے۔ 6 ہجری میں بھی جنگ ہوئے۔ اسی سال حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں حضرت میمونہ سے حضور کا نکاح ہوا اور جنگ بھی ہوتے رہے۔ 8 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور اسی سال میں حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضور کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اسی سال میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں بھی جنگ ہوئے اور حضور کی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ 10 ہجری میں حضور حج کو تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پھر مدینہ میں تشریف لا کر عبادت و نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ جب جنگ بدر میں کافر لوگ ہار گئے تو انہوں نے بڑے بڑے لشکر تیار کیے اور احد ایک جگہ ہے وہاں لا کر اپنے لشکر ڈال دیے۔ مسلمان بہادروں نے ان کو تلواروں پہ رکھ لیا۔ بڑے زور شور کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ لڑائی کے قاعدوں سے بہت واقف تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیچھے مورچہ خالی ہے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور 72 مسلمان شہید ہو گئے اور لڑائی کا ڈھنگ بگڑ گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ آپ کے پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ اس میں گر گئے۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ محمد کو قتل کر دیا۔ مسلمان اس خبر وحشت اثر سے بے چین ہو گئے۔ بعض کے قدم اکھڑ گئے۔ بعض کو خیال ہوا کہ جب حضور ہی زندہ نہ رہے تو ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے، آپ کے بعد زندگی بیکار ہے، بس لڑ کر شہید ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اصحاب نے یہ سوچا کہ ان بے ایمانوں نے حضور کا بدلہ خوب دل کھول کر لیا، حضور پر اپنی جانوں کو قربان کر دو، اور نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضور موجود ہیں۔ پھر سب کے دم میں دم آیا اور خوشی سے ہمت اور قوت بڑھ گئی۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے بہادر تھے، حملے کے وقت دشمنوں میں گھس جاتے تھے اور بہت سے بے ایمانوں کو قتل کر ڈالا۔ ابو سفیان جو حضور کا چچا تھا، اس کے خسر کو بھی حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ ہند ابو سفیان کی بیوی نے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہا اور وحشی جو ملک جس کے رہنے والے تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہندا نے ان سے کہا کہ اگر تو میرے باپ کا قاتل کو قتل کر دے تو تجھ کو بہت انعام دوں گی۔ وحشی کی بیان ہے کہ حمزہ لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے پاس آئے میں نے ان کے پیٹ پر نیزہ مارا اور خون بہنے لگا اور ان میں طاقت نہ رہی، مگر وہ بہادری کی وجہ سے پھر بھی میرے پیچھے دوڑے، مگر چند قدم چل کر گر پڑے اور آپ کی روح جنت الفردوس کو سدھاری۔ ہندا نے یہ خبر پاتے ہی دوڑی آئی اور اس نے ان کے کان، ناک وغیرہ سب کاٹ لیے اور ان کا پیٹ چیر کر ان کے جگر کو اپنے دانتوں سے چبایا۔ اللہ اکبر! ای شہیدوں کے سردار، اللہ کی تلوار اللہ اور رسول پر ہو گئے نثار۔ واقعہ ابی بن خلف، اس بے ایمان نے مکہ میں ایک گھوڑا پال رکھا تھا، کہتا تھا اے محمد، اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تجھ کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کرتے اللہ نے چاہا تو میں تجھ کو قتل کروں گا۔ وہ بے ایمان اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے مقابلے میں آیا۔ مسلمان بہادروں نے چاہا کہ اس کو آپ تک نہ جانے دیں۔ آپ نے سب کو روک دیا اور فرمایا اس کو میرے اوپر حملہ کرنے دو، یہ اپنی مرضی پوری کرے۔ بس اس دشمن نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے اس کا حملہ روکا اور ایک برچھی اس کی ایسی ماری کہ اس کا گلا چھل گیا اور وہ ہائے مار دیا، ہائے مار دیا کہتا ہوا بھاگا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو کیوں شور مچاتا ہے، زخم تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ زخم محمد نے کیا ہے، میرے بدن میں آگ لگ رہی ہے، یہ تو برچھی کا زخم ہے، اگر اس وقت محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بس وہ بے ایمان ہائے ہائے کرتا ہی مر گیا اور دنیا کی بڑائی لے کر دوزخ میں گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے
کہ جہاں وہ پڑا ہوا ہائے ہائے کرتا تھا میں وہاں گیا تو اس نے اپنے ساتھی سے پانی مانگا تو غیب سے ایک ڈرانے والی آواز آئی کہ خبردار اس بے ایمان کو پانی نہ دینا، اس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا ہے۔ وہ ساتھی ڈر گیا اور پانی نہ دے سکا اور اس بے ایمان کی جان نکل گئی۔ پھر ابو سفیان جو کافی لوگوں کے لشکر کا سردار تھا، اس نے آپ کو دھوکہ دینے کی غرض سے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں، اگلے سال ہم حج کریں گے، تم بھی حج کو آنا تو ممکن ہے صلح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر و فریب کی خبر دی اور صبح ہوتے ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ کی راہ میں جان دینے والو دوڑو اور ان بے ایمان کو جانے مت دو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، یہ کہ زخموں سے چور تھکے ہوئے ہیں، بڑی خستہ حالت ہے، مگر ان فدائیوں نے اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی ایک دم ان ظالموں کو جا گھیرا اور ان کے لشکر میں شیر کی طرح گھس گئے، بہت سے قتل کیے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کی یہ بہادری دیکھ کر ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جان بچا کر بھاگ پڑے اور مکہ میں جا کر دم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ احد میں فتح عنایت فرمائی، اور اس جنگ میں بہت سا مال اور جنگی ہتھیار وغیرہ بھی ہاتھ آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فدائیوں کو لے کر مدینہ میں تشریف لے آئے۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، دیکھو حضور کے صحابہ نے اپنی جانوں کو کس طرح بلاؤں میں پھنسایا اور دین محمدی پھیلایا۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو برا کہے۔